الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا قال لفتاه آتنا غدا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وآلہ صحابہ دائماً ابدا. قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں کچھ باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب نہ تو صرف مسائل کی کتاب ہے، نہ صرف واقعات اور قصص اور حکایات کی کتاب ہے، نہ صرف خیر و برکت والی آیات پر مشتمل کتاب ہے، نہ صرف ترغیب و ترہیب پر مشتمل آیات کی کتاب ہے، نہ صرف علوم غیبیہ کی کتاب ہے، بلکہ اس میں مسائل حقہ، علوم غیبیہ، ترغیب و ترہیب پر مشتمل آیات اور احسن قصص، وہ اخبار، وہ آثار، یعنی وہ پچھلی باتیں جو گزری ہیں، مواعید اور وعیدات اور واقعات و حقائق حقہ پر، اور ساتھ میں علوم غیبیہ جو کسی دنیا کی کتاب میں نہیں پا جا سکتے. علوم غیبیہ اخبار جو قرآن میں خبریں دی گئی ہیں، پچھلے زمانے کی خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کی گئے، ان کے بارے میں خود قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احکام، وہ آیت احکام اور اخبار دونوں کے بارے میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک لفظ صدق ہے، ایک لفظ عدل ہے. عدل کا تعلق احکام سے ہے اور صدق کا تعلق اخبار، خبروں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمت کلمۃ ربک، تو کلمات سے بنا پر وعیدیں، خبریں، واقعات، قرآن کی ایک ایک وعید، ایک ایک خبر، ایک ایک واقعہ صادق ہے، سچا ہے، گنجائش شک کی نہیں ہے، گنجائش انکار کی نہیں ہے، جس کو پہلے ہی ختم کر دیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب رہے عدل. حکومتوں کے دستور ہوتے ہیں، سنویدھان ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں کہیں نہ کہیں سے بادشاہ ہر چیز میں وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بدلنا چاہیے وقت حساب سے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہیں یہ ہے کلمات جمع کے ساتھ بھی، یہاں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واحد ہے، کلمتون یہ کلمات مراد رب کی باتیں. اب باتیں احکام ہوں چاہے خبریں ہوں، واقعات ہوں وعیدیں ہوں، یہ سب ایک دم احکام عدالت پر مشتمل ہے، ذرہ برابر بھی کسی بھی حکم میں ظلم نہیں شامل ہے. بادشاہوں کے بہت سے احکام
ایسے ہوتے ہیں جو ظلم و بربریت پر شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب عدل پر مشتمل ہیں، ذرہ برابر ظلم کی، زیادتی کی گنجائش۔ یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ قرآن کریم کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے پاس جانا اور اس کے بعد پھر علم لدنی حاصل کرنا، اور 3 واقعات وہاں ایسے پیش آئے خضر علیہ السلام کے ساتھ جن پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور پھر جدائی کی ٹھہری، پھر وہ رفاقت سے جدا ہو گئے، اور رفاقت سے جدا کرنے سے پہلے ان تینوں فعل یا تینوں کاموں کی علت اور حکمت کو خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دیکھو تم صبر نہیں کر پائے، پہلے کشتی جو میں نے توڑی تھی اس کی حکمت یہ تھی، کشتی میں تختہ نکالا تھا اس کی حکمت یہ تھی، دیوار سیدھی کی تھی اس کی حکمت یہ تھی، بچے کو جو قتل کیا تھا اس کی حکمت یہ تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے قرآن کریم میں، تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر سراتن ہے، لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس میں موسیٰ کا ذکر ہے۔ میرا خیال قرآن میں 132 یا اس کے آس پاس مقامات پر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ موسیٰ ابن عمران، یعنی فرعون کے موسیٰ، موسیٰ نام کے اور بھی ہو سے گزرے، آپ کے زمانے میں ایک منافق تھا موسیٰ سامری، تو یہ ایک مشہور واقعہ ہے قرآن کریم کا۔ یہودیوں نے اس واقعے میں کچھ اپنی طرف سے آمیزش کی تھی، لیکن اس سے ہٹ کر احادیث مبارکہ میں بالکل صاف صاف قاعدے سے قرآن کریم میں اجمال ہے، متن ہے، بہت صاف ستھرے حالات میں بیان کیا گیا اس واقعے کو۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے پس منظر پیش منظر، تقریباً 40 سال سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، وہ قوم قبط، مصر میں آپ تبلیغ کرتے رہے، اور جب وہ ایمان نہیں لائے، یہ سارے واقعات سورہ بقرہ سے لے کے سورہ اعراف قرآن میں اب تک کئی جگہ پر گزر چکے ہیں، مختصر سا میں یاد پھر کر رہا ہوں۔ تبلیغ کرتے رہے، وہ قبطی چند لوگوں کے علاوہ ایک قوم قبط جو فرعون کی قوم تھی وہ ایمان نہیں لائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جائے۔ بنی اسرائیل جو مصر میں رہ رہے تھے، پورا سورہ یوسف کے اندر واقعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راز اور بھید اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کیسے وہاں مصر پہنچے اور پھر کیا کیا حالات گزرے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی اور والد سب وہاں پہنچ گئے، جس کا سورہ یوسف میں ذکر ہو چکا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، یہ پورا اس میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو آپ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد جو تھی وہ مصر میں آباد ہوئی، ان کی نسل چلی 600-700 برس میں لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھی۔ یہ سب بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہاں مصر میں رہ رہے تھے، ظلم کی چکی میں فرعون کی وہ پس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب تم راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جاؤ، اپنے آبائی وطن چلے جاؤ، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد فرعون کو معلوم ہوا، اس نے اپنا لشکر اکٹھا کیا، تعاقب کیا۔ تعاقب میں جب گیا تو دریائے نیل کی شاخ دریائے کلزم میں فرعون اس کے لشکر کو اس کے ساتھ ختم کر دیا گیا، لوگوں کے ختم نیست نابود کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ابھی آگے آئے گا سورہ قصص میں غالباً، واپس گئے اور مصر میں آباد ہو گئے۔ تو مصر میں آباد ہونے کے بعد تب یہ حکم ملا کہ کس اپنی دعوت کے کن ایام میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ بالکل فرعون اور فرعونی ختم ہو چکے تھے قوم قبط، اور اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا تھا اور عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو دعوت دو، تقریر کرو، بیان کرو۔ یہ بنی اسرائیل قوم جو آج دنیا میں یہودی کہلاتے ہیں، اسرائیل، یہ کتنی آج کی تاریخ میں کتنی شرری قوم ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب انہیں تم واضح بیان کرو، ان کو
اپنی قوم کو نصیحت کرو۔ تو ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور موضوع تھا آپ کے بیان کا تذکیر انعامات، اللہ تعالی کے احسانات یاد دلانا۔ تذکیر انعام، جو لوگ محسن کے انعامات اور احسانات کو یاد کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ نافرمانی میں گرفتار نہیں ہو پاتے ہیں، اور جو محسن کے احسانات بھول جاتے ہیں وہی نافرمانی ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان جس درخت کے سائے میں پلا ہو اور پھر اسی درخت کی جڑیں کاٹنے لگے، تو قوم قبط کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو انعامات یاد دلاؤ، میرے انعامات یاد دلاؤ، اور سورہ بقرہ میں 12 نعمتیں، 12 احسانات، ایسے عظیم خاص 12 انعام، 12 احسانات اللہ کے خاص تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، جو اس زمانے میں کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اور ان 12 انعامات کی جب انہوں نے ناشکری کی تو 12 طرح کی سزائیں بھی انہیں دی گئی تھیں۔ امر اللہ تعالی ان یذکر قومہ انعام اللہ علیہم۔ اب ظاہر بات ہے نبی پیغمبر کا واعظ بیان، اور وہ پیغمبر وہ نبی جو خود اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہوں، ان کا بیان کتنا مؤثر ہوگا، کتنا مؤثر ہوگا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہو، اور 1-2 منٹ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلامی رب تبارک و تعالیٰ سے 1-2 منٹ نہیں، 1-2 گھنٹہ نہیں، 3 دن 3 رات ہم کلامی رہی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ تقریباً 1,40,000 کلمات۔ تو اب ظاہر بات ہے آپ کے کلام میں کتنی شیرینی ہوگی، کتنی فصاحت ہوگی، کتنی بلاغت ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی۔ کلیم اللہ کے لقب سے مشرف فرمائے گئے پیغمبروں میں خاص لقب کلیم کا، کلیم اللہ کا آپ کو ملا۔ خط و خطی بتنبل، تو آپ نے نہایت ہی فصاحت و بلاغت پر مشتمل اپنی قوم کو ایک خطاب دیا، تقریر کی، خطبہ دیا۔ خطبے کی فصاحت و بلاغت اور سود و گداز کا یہ عالم تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی مجمع کی، دل پسیج گئے، رقت القلوب، دل نرم ہونے لگے۔ یہ واضح بیان اس لیے پیغمبروں سے چلے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے جو کٹھور دل ہوں وہ نرم ہوں۔ تو واعظ، بیان، تقریر، گفتگو ایسی ہونا چاہیے جس سے کہ پبلک، عوام کے دل نرم ہوں۔ العوام کالانعام، یہ تو بیچارے دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، دنیا میں جتنا پھنسے گا اتنے دل سخت ہوتا ہے۔ یہ انسان، یہ فطرت ہے، قدرت کا نظام ہے۔ جتنا انسان دنیا میں پھنسے گا اتنا ہی دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے، جتنا رجوع اللہ کرتا ہے اتنا ہی دل نرم ہوتا ہے۔ جتنا دنیا میں پھنسے گا، ایک آدمی 24 گھنٹے دنیا میں پھنستا ہے، اور ایک آدمی 20 گھنٹے پھنستا ہے، 4 گھنٹے اللہ پاک کی طرف توجہ رہتی ہے اس کی، تو جو 4 گھنٹے متوجہ رہتا ہے اس کا دل اتنا سخت نہیں ہو جو 24 گھنٹے بس جیسے آپ اللہ والے، خدا والے، پیغمبر، رسول یہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی قلوب متوجہ اللہ رہتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ رقیق القلب ہوتے ہیں۔ تو وعظ و بیان اس لیے ہوتے ہیں، تقریریں، درس اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہوں۔ دنیا بہرحال انسان کے دل پر غفلت کے پردے ڈالتی ہے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اگر قیامت و قبر کے عذاب اور حساب و کتاب کی سختیوں اور موت کے وعظ و بیان سے انسان کے آنسو نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا دل سخت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں دل کی سختی سے۔ اب میں یہاں پر بخاری شریف، کتاب العلم، بخاری شریف میں کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا، کتاب العلم میں تفصیل سے تھوڑا بیان کیا گیا ہے۔ جس اسلامیات میں، یہودیات میں نہیں، اسلامیات اور بنی اسرائیلیات میں نہیں، نہ یہودیات میں، اسلامیات میں اس واقعے کی جو تفصیلی حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس نے کعب احبار سے، کعب احبار ایک ایسے صحابی تھے جنہیں توریت و انجیل کا بہت کافی وافی علم تھا، اسرائیلیات کی روایت ان سے بہت ہیں۔ اسی
بیان اور درس، بخاری شریف کی حدیث کتاب العلم میں یہ آپ بعض و بیان فرما رہے تھے کہ درس سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ عالم تھے، بنی اسرائیل کے علماء میں سے ایک عالم تھے، تو انہوں نے عرض کی یا موسیٰ من عالم ہو، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبی رسول مرسل تھے، اور نبی صاحب کتاب صاحب شریعت نبی مرسل کے زمانے میں اس سے زیادہ علم واقعی کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا فعتب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات، یہ جملہ انا ان کا پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر جو پیغمبروں پر، رسولوں پر حدیثوں میں یا آیات میں کہیں ایسے کلمات آئے ہیں تو وہ عتاب محبوبانہ ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک مقرب لوگوں کے مقام اور درجے کچھ علیحدہ ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کی نیکیاں مقربوں کے نزدیک گناہ تصور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے موقع پہ جو اسلام میں ادب ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ادب دیا ہے ہم لوگوں کو، یقینی طور پر جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور یقینی طور پر اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، تو سب سے اور یقینی طور پہ نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر جواب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے مفتی فتویٰ جب لکھتے ہیں، فتویٰ لکھنے کے بعد واللہ اعلم بالصواب 10-20 دلیلیں ایک حکم پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوے پڑھیے تو جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ آیا تو 100 حدیثیں بیان کری ہیں مسئلے کی حقانیت پر، فقہ کی 100 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اس کے بعد اپنی تحقیقات اور اپنے افادے پیش کیے ہیں، لیکن آخر میں ہی کا واللہ اعلم بالصواب۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، فوحا الیہ، اے موسیٰ ہاں ابھی اس وقت روئے زمین پر ایک میرا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اب اس کو بولتے ہیں شوق علم، جستجو علم، طلب علم۔ آج کل کے تو اللہ ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں 99% مدرسے میں پڑھتے ہیں، آدھے دن گھر رہے، آدھے دن گھومے، آدھے دن چھٹی پہ رہے، اس کے بعد 10 سال بھی نہیں پڑھتے، 8 سال پڑھے، اور جیسے ہی ان کو وہ دوپٹہ لپیٹا گیا اس کے بعد وہ سمجھتے ہم کامل ہو گئے علم سے، پھر انہیں توفیق نہیں ہوتی ہم کسی بڑے کی طرف رجوع کریں اور ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے زمانے میں صاحب شریعت، صاحب کتاب، کلیم اللہ، جانے کتنے نبی آپ کے بعد ہوئے، وہ سب آپ ہی کی شریعت کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ شوق علم دیکھیے، عرض کی اے مولا ہمیں اس کا پتہ بتا، جو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اس کے پاس جا کے علم حاصل ضرور کریں گے۔ اب وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، توریت آ چکی تھی، کیا ضرورت تھی انہیں؟ اس کا نام بتا، وہ بندہ کہاں تیرا ملے گا، ہم اس کے پاس جائیں گے، علم حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا بندہ خضر، یہ آپ کا لقب ہے، بلیہ ابن ملکان، اور بھی نام بتایا گئے، یہ مشہور نام ہے یہ خضر بہت لغات ہیں، لغات کو ہم ذکر نہیں کریں گے، جو مشہور ہماری زبان میں مشہور خضر مشہور ہے، بہت جگہ پہ خضر بھی پڑھتے ہیں، خضر بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے افریدوں، اس کے زمانے میں ہی ہوئے تھے، بہت سے پیغمبروں کا زمانہ پایا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام زمانے ذوالقرنین، جن کا بھی ذکر آئے گا 16ویں پارے میں بھی آ رہا ہے، ذوالقرنین جنہیں سکندر بھی کہا جاتا ہے، سد سکندری جسے کہا جاتا ہے، تو ذوالقرنین اکبر کے لشکر کا مقدمۃ الجیش بن کے یہ آگے رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے ایک بادشاہ گزرا، اس کے زمانے میں یہ پیغمبر بنائے گئے تھے۔ علامہ ابن اسیر کی روایت تو یہی ہے، اور بھی روایتیں ان کے بارے میں ہیں۔
یہ بھی ہے کہ خضر پیغمبر ہیں یا ولی ہیں، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں اپنے زمانے کے، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی اپنے زمانے کے پیغمبر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب اینا اطلبو، ہم اس بندے خضر کو کہاں پائیں، کہاں ملے گا، اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ہم اس بندے کا کیسے پہنچیں؟ وَكَيْفَ يَتَأَثَّرُ لِي الظَّفَرُ بِهِ، یہ الفاظ ہیں کہ ہم اس بندے خاص جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہوا عالم منی، موسیٰ علیہ السلام عالم بالشریعت تھے، عالم بے علم ظاہر تھے، اور خضر علیہ السلام عالم بے علم الباطن تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، غور کریے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام علم باطن رکھتے نہیں تھے۔ پیغمبر کے پاس علم ولایت علم باطن نہ ہو تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ اور خضر علیہ السلام علم باطن، بے شک علم باطن میں وہ عالم تھے، اور علم شریعت وہ بھی جانتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے، میں سمجھا دوں پہلے تاکہ اعتراضات کا جواب آپ فوراً کوئی آیت دے دیں۔ ایک آدمی 6 علم جانتا ہے، لیکن وہ میتھ بھی جانتا ہے، حساب بھی جانتا ہے، اور جغرافیہ بھی جانتا ہے، سب چیز جانتا ہے، لیکن اس کا تعلق ایک سے رہا تو مشہور اسی میں ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 6 علاوہ نہیں جانتا ہے۔ یا ایک آدمی فارسی بھی جانتا ہے، انگلش فارسی بھی جانتا ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، ہندی بھی جانتا ہے، عربی بھی جانتا ہے، لیکن اس کا جو سبجیکٹ رہا ادارے میں وہ انگریزی کا رہا، تو یہ کہا وہ انگلش کا ٹیچر ہے، حالانکہ جانتا وہ سب 6 زبانیں تھے۔ جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی کے تقریباً 54-56 علوم جانتے تھے، لیکن جو غلبہ رہا وہ فقہ رہا، تفقق رہا۔ جیسے امام اعظم شریعت کے امام ہیں، تو کیا طریقت نہیں جانتے تھے؟ لیکن غلبہ شریعت کا رہا۔ غوث اعظم طریقت کے امام ہیں، تو کیا غوث اعظم شریعت نہیں جانتے تھے؟ شریعت خوب جانتے تھے، شریعت کا درس دیتے تھے۔ جب غوث اعظم صبح کو بیٹھتے تھے فجر کے بعد، یہ نہیں سمجھا آپ کہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں سمجھا آپ، صبح کو جب بیٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے اوراد سے فارغ ہو کے تھے، سمجھے آپ، پہلے علم عقیدہ پڑھاتے، پھر علم قرآن پڑھاتے تھے، اس کے حدیث پڑھاتے تھے، پھر فقہ پڑھاتے تھے، بانی معنی بیان تمام علوم پڑھاتے تھے۔ دوپہر تک امام اعظم ابو حنیفہ کے خود پڑوسی بیان کرتے ہیں، خود ان کے پڑوسی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو یا تو نماز و قیام میں دیکھا ہے یا بحث و مباحثے میں دیکھا ہے، پتہ نہیں یہ سونے کھانے کے لیے وقت کہاں سے نکالتے ہیں۔ نہ ہم نے کھانے میں دیکھا ہے نہ سوتے دیکھا ہے، تو پورے دن اپنے تلامذہ اپنے شاگردوں سے بحث و مباحثہ، فقہ، استنباط و استخراج کے لیے بحث و مسائل نکالنے کے لیے قیامت تک ان کے مقلد جس پہ عمل کریں گے، اور رات بھر قیام و تلاوت، تو ظاہر دن بھر بحث علم شریعت ہے، اور رات بھر قیام و تلاوت یہ کیا غلبہ علم طریقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ علم لدنی حاصل کرنے گئے، تو ایسا تھوڑے کہ علم لدنی آپ جانتے نہیں تھے، لیکن صاحب پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف آتے ہیں، اس لیے شریعت ان پہ زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اور اسے ہی جو پیغمبروں کے نائب علماء ہیں، یہ جاہل گمار صوفی جو بالکل ہی لٹا دھاری یا فلاں دھاری یا پیلے ہیرے پیلے نیرے سمجھا کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیغمبر جو ہوتے ہیں، وہ علماء جو ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے جو عالم ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کے نائب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھا شریعت طریقت اور ولایت سے ناشنا ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی نے فرمایا ہے، یہاں تک اگر کتاب و سنت کا عالم ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہ قول ہے، اگر اپنے زمانے میں کتاب و سنت کا عالم ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ عالم ہم جیسے نہیں، وہ عالم دوسرے والے ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ مزاج نبوت ہے، یہ مزاج نبوت ہے، جستجوئے علم، زیادتی علم کی خواہش،
یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان خدا والا ہے. بھائی ہمارے آپ کے پیغمبر، ہمارے آپ کے نبی جو عالم الخلق ہیں، عالم الخلق، افضل الخلق، اشرف الخلق کے ساتھ کہ ہمارے آپ کے نبی عالم الخلق ہے. خدا کی مخلوق میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اولین اور آخرین کے علوم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہی ایک حکم بھی فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ہم نے علوم اولین و آخرین کے عطا فرمائے ہیں، لیکن اے پیارے حبیب پوری زندگی دعا یہی کرتے رہنا کہ اے میرے رب میرے علم میں دفع. اور آج کر کے تو جو مولوی اللہ ماشاء اللہ سب کی باتیں کر رہا ہوں، اکثر اچھا ہر فرقے کے مولوی بس مسلک کی چند باتیں پڑھ لیتے ہیں. بس کہ میں بتا ہر فرقے کا آدمی آج کل یہ تماشے کیوں زیادہ، وہ صرف مسلک کی خصوصیات پڑھتا ہے اور وہ یاد کر لیتا ہے. مدرسوں میں بھی زیادہ تر مدرسوں میں مسلک پڑھا جاتا ہے، بس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے نا. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبی نے یا رب اینا اطلبو کیف یتیسر لی ظفر بہ، ہم اس بندے سے تیرے کیسے ملیں، وہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، اس کی صورت کیا ہے، راستہ کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کا پتہ میں بتاتا ہوں. بحر محیط، سمندر کنارے، بحر فارس، بحر روم جہاں پہ ملتے ہیں، بحر فارس بحر روم جہاں پہ ملتے ہیں، انہی کے سنگم، انہی کے وہ چٹان پہ ملے گا. تو رب تعالیٰ کیسے وہاں پہنچے، کیسے راستہ تو اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتا دی. فرمایا ایک مچھلی لو اور اسے بھون لو، تھیلے یا ٹوکری میں رکھ لو، اور ساتھ میں سفر لمبا ہے. اس سے علماء نے فرمایا یہ کوئی کتنے ہی پائے کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن اسے کھانے پینے کا سامان لے کے چلنا چاہیے. زیادہ راہ توش ہے، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. اور چند روٹیاں ساتھ میں رکھتی. یہ بھی روایت میں آیا کہ وہ قریب ایک ہاتھ لمبی اور ایک بالے چوڑی مچھلی تھی، اسے بھون کر روسٹ کر کے اسے رکھ لیا تھا. اب روسٹڈ مچھلی کھانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تقوی کے خلاف ہے. یہ ہے کہ روسٹڈ مچھلی کھا کے عیش نہ کرے، عبادت کرے، تو روسٹڈ مچھلی کھانا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نہ تقوی کے خلاف ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، غفلت کی نیند سونا نہیں چاہیے، کچھ اللہ پاک کو بھی یاد کرنا چاہیے. اس مچھلی کو رکھ لو، یہ تمہارا توشہ بھی ہوگا، زیادہ راہ بھی ہوگا، اور یہ اس بندے کے ملنے کی علامت اور پہچان. جہاں پہ تم مچھلی کو نہ پاؤ جان لو وہی میرا بندہ ملے گا. فحیث فقدتہ، جب وہ چلی جائے تمہارے پاس سے غائب ہو جائے تو جان لو کہ میرا بندہ تمہیں وہی ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جیسا رب تعالیٰ نے وحی کی اسی حساب سے عمل کیا اور مچھلی کو بھونا اور اپنی ٹوکری میں رکھ لیا بکتل کے اندر. آپ کے ساتھ میں آپ کے خادم. سفر اسی حدیث سے علماء نے کہا کہ سفر انسان کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے. سفر کا ایک رفیق سفر ہونا چاہیے، اور جیسا سفر ہو ویسے ہی رفیق ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنی قوم میں سے، اپنی قوم اور پھر جماعت میں سے ایسے عالم کا انتخاب کیا جو آپ کے بعد آپ کے نائب اور بنی اسرائیل کے نبی ہونے والے تھے. یوشع علیہ السلام، جن کا دوسرے پارے میں ذکر ہے، جبارین سے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. جبارین سے موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد یہی جا کر کے انہوں نے جنگ کی تھی اور ملک شام کو خالی کرایا تھا. اور یہ آیا روایتوں میں آپ کے بھانجے بھی تھے، یوسف علیہ السلام کی نسل سے یہ تھے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل سے تھے، اور یہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ کی خدمت گزار بھی تھے. سفر میں جیسا سفر، جیسا مسافر ویسے ہی رفیق سفر ہونا چاہیے. تو آپ نے اپنے اس عظیم سفر کی رفاقت کے لیے یوشع علیہ السلام کا انتخاب کیا، جیسا کہ ہمارے آپ کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے عالم
اور سب سے زیادہ رازدار سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا. سفر ہجرت بھی عظیم سفر تھا، تو اب رفاقت میں مسافر بھی، رفیق سفر بھی عظیم ہونا چاہیے. قالا لے فتح، لے فتح، فتح فتح، فتح کا معنی عربی میں غلام بھی آتا ہے. فتح فتیٌ فتیتن، غلام و باندی، یا اس کا معنی اور جوان بھی آتا ہے، اس کا معنی خادم بھی آتا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے علم بھی حاصل کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے تھے. تو آپ نے قالا لے فتح ہو اذا فقدت الحوت فاخبرنی، جب مچھلی تم نہ پاؤ ٹوکری میں، چونکہ اس سے پتہ لگا کہ جو خادم خاص ہوگا وہی سب ٹوکری جھولا ڈنڈا وہی لا دے گا سب. جیسا کہ غریب نواز کے بارے میں آیا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ تقریباً 23 سال رہے سفر میں، اور زیادہ راہ اور توشہ سب اپنے پیر کا. سفر سے ایک چیز اور آتی، سفر اولیاء اللہ نے یہ پیغمبروں کو کیوں کرا جاتے ہیں؟ سفر میں انسان کی اندرونی چیزیں کھل کے آتی سامنے. تو اب آیت کا مطلب ہے اذ قال موسیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ. اب اس واقعے کو، اس کا مطلب ہے وَاذْكُرْ، اے پیارے حبیب یاد دلاؤ، یا اے قرآن کے پڑھنے والے سن، اے قاری سنتا ہے، وَاذْكُرْ یاد دلا اپنی قوم کو وہ وقت، وہ واقعہ، وہ قصہ کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے خادم سے، یوشع ابن نون ابن افراہیم ابن یوسف، اور یہ آپ کے بھانجے تھے، اور آپ کے اصحاب جو تھے، اصحاب ان میں سب سے بڑے تھے، اور آپ کے بعد، وصال کے بعد آپ کی شریعت کے نائب بنے، اور بنی اسرائیل کے علماء میں اعظم علماء تھے. یہ اس سے پتہ لگا کہ ایک عالم چھوٹا عالم بڑے عالم کی خدمت کرے تو یہ کوئی عیب، کوئی عار نہیں، بلکہ شرف ہے اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، آپ سے علم بھی حاصل کرتے تھے، تو ان کی شریعت میں خادم کو آج بھی جو عربی محاورہ ہے، خادم کو تلمیذ بھی کہتے ہیں، جو ساتھ رہے. امام قشیری کے زمانے میں اب تو مرید کو، جو مرید ہوتا ہے اسے مرید کہتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے اسے شاگرد کہتے ہیں. جو صوفیاء متقدمین ہیں ان کے زمانے میں مرید کو تلمیذ ہی کہا جاتا تھا، مرید نہیں کہا جاتا. قال فلان لتلمیذہ، قال شیخ لتلمیذہ، مرشد کو شیخ کہتے تھے اور مرید کو تلمیذ کہتے تھے. اب وہ خادم چاہے بوڑھا کیوں نہ ہو، کہا اس کو فتح ہی جائے گا، بوڑھا کیوں نہ ہو کہا اس کو فتح ہی جائے گا. اب ایک ہوتا ہے کامل اکمل اور ایک ہے کامل. تو موسیٰ علیہ السلام کامل اکمل تھے، لیکن کامل اکمل اگر کوئی علم نہیں جانتا ہے تو غیر اکمل سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو فضیلت حاصل ہے صحابہ میں، تو بعض چیزوں میں تو یہ فضیلتیں یا کہتے ہیں الفضیلت الجزیہ، یہ جزی فضیلت ہے. تو خضر علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل تھی علم لدنی میں وہ جزوی تھی، جزوی. فضیلت کلی جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو ہے. موسیٰ علیہ السلام عامل بھی تھے، کامل بھی تھے، اکمل بھی تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو افضل اور فاضل مفضول کے پاس جاتا ہے کوئی ایک چیز حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے. بہرحال امام شعبہ بہت بڑے امام، حدیث کے ذریعے فقہ حدیث کے امام شعبہ فرماتے من کتبت عنہ اربعۃ حدیث فانا عبدہ الی ان اموت. عیسیٰ علیہ السلام کو خادم کیوں کہا گیا؟ حالانکہ آپ کے اکبر خلفاء میں بنی اسرائیل کے عالم علماء تھے آپ، لیکن یہاں کہا گیا ہے خادم. خادم اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں جس سے 4 حدیثیں لکھ لوں میں اس کا خادم ہوں جب تک کہ انتقال نہ کروں، مرتے دم تک میں اس کا خادم رہوں گا.
آج تو 14 سال 10 سال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایسی سمجھے آپ اپنے محسن کی جڑیں کاٹتے ہیں. انہیں کہاں وہ چیزیں مل سکتی ہیں؟ انہیں کتاب و سنت کا نور کہاں مل سکتا ہے؟ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ وہ چٹ اسی لیے قبلہ و کعبہ لکھتے ہیں. اور آج ایسے ہیں نہ خواندہ نہ اہل کہ سمجھے آپ جس سے 10 سال پڑھا ہے اسے کبھی قبلہ و کعبہ نہیں زبان سے کہا ہوگا, اور جس سے 1500 کی امید ہو اسے جانے کیا کیا کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب ذرا غور کریے, شوق طلب جملہ لا برہو, یہ عربی گرامر کے حساب سے یہ افعال ناقصہ کا فعل ہے. یہ جو زالہ یزالو کے معنی میں آتا, مطلب ذرا غور کریے, موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب ہم سے زیادہ علم ہے تو مجھے کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے, لا برہو, میں چلتا رہوں گا, میں منزل در منزل چلتا رہوں گا, منزل پر منزل سب چلتا رہوں گا. حتی اجماع مجمع البحرین, جہاں پتہ بتایا گیا بحر روم بحر فارس کے سنگم پر میں جب تک پہنچ نہ جاؤں گا. اور عمدیہ حقبہ یا برسوں چلنا پڑے. حقبہ کی مختلف لفظ عربی میں آتا ہے, سال, 1 سال, 10 سال, 6 سال, یہاں تک کہ 80 سال. حقبہ بولتے ہیں 80 سال. وہ ہے 30ویں پارے میں سورہ اما, اسی میں ہے حقبہ لفظ, اس میں بھی آیا ہے کہ دوزخ میں جائیں گے تو انہیں حقبہ کرنوں برسوں دوزخ میں رہنا پڑے گا. شوق دیکھیے, شوق طلب دیکھیے, ذوق طلب دیکھیے. یہاں تو 1 دن 2 دن 10 دن میں ارے چلتا رہوں گا. مجمع حتی ابلغا مجمع البحرین, تو زیادہ لوگوں نے تفسیر جو کی کہ بحرین بحر مانے سمندر, بحرین 2 سمندر, تو بحر فارس بحر روم دونوں کا ملتقا, دونوں کا سنگم, وہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ ٹھہری. بعد میں فرمایا کہ بحرین سے مراد ہیں 2 سمندر, 2 عالم علم کے سمندر, یعنی ایک سمندر موسیٰ, دوسرے سمندر خضر علیہ السلام. سمندر سے ملنے جا رہا ہے, سمندر سے ملنے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنے وقت کا بحر العلوم کیوں نہ ہو, لیکن اگر اسے پتہ لگ جائے کہ مجھ سے زیادہ ایک مسئلہ بھی جاننے والا فلاں عالم ہے تو اس سمندر کو دوسرے سمندر کے پاس جانا چاہیے. حتی ابلغ مجمع البحرین. اللہ اکبر. ایک شریعت کے سمندر تھے, ایک طریقت کے سمندر ہے, ایک علم ظاہر کے سمندر ہے, ایک علم باطن کے سمندر ہے, ایک علم حقیقت کے سمندر ہے, ایک علم معرفت کے سمندر. او امدیہ حقبہ. چلیے اس قصے کو ہی چھوڑتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.